درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا ونصلی علی رسولک الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرم اور اللہ کا شکر ہے کہ ماہ کلام ہمارے درمیان تشریف لے آیا ہے۔ ہم پر اللہ کے اور حق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو سب سے پہلا حق تو یہی اللہ پاک کا کہ ہم اللہ کو مانیں اور اس پر اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ پاک کی ہم عبادت کریں گے، اللہ پاک کا حکم مانیں، اللہ تعالیٰ کا ہم حکم مانیں کہ ہمارے رب کا جو ہے ہم پر ہے، ہمارے رب کا حق ہے کیونکہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے بڑے نبی بھیجے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں تلک الرسل، ہم نے ان کو بعض میں سے بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی سارے نبی نبوت کے اندر تو نفس نبوت کے اندر برابر ہیں، یہ نہیں ہے کوئی زیادہ نبی ہے کوئی کم نبی ہے، سارے نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن افضلیت کے اندر سارے برابر نہیں ہیں، یعنی اللہ نے بعض کے درجے بڑھائے ہیں اور بعض کے درجے افضلیت کے اعتبار سے کم رکھے ہیں، یہ تو قرآن نے فرما دیا۔ بعض وہ ہیں منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں کہ جن سے رب نے کلام کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے اللہ نے درجے عطا کیے۔ تو آیت کریمہ کے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ رسول میرے ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، اور جن کو میں نے اپنا پیغام دینے کے لیے تک بھیجا ہے، لیکن صرف پیغمبر نہیں بنایا بلکہ ان کو بڑے مرتبے بھی عطا کیے، ان کو بڑی فضیلتیں بھی عطا کی ہیں۔ صرف پیغمبر نہ کہا کرو، پیغمبر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ پیغام تو یہ ان کا فریضہ تھا جو انہوں نے پہنچانا تھا، ہم تک پہنچایا، لیکن پیغمبر کے علاوہ بھی اللہ نے ان کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو اپنا، کسی کو شفیع اللہ بنایا ہے، کسی کو نجی اللہ بنایا ہے، تو کسی کو خلیل اللہ بنایا ہے، کسی کو اللہ پاک نے کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو روح اللہ بنایا ہے، تو کسی کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ تو فرمایا کہ بعض لوگوں سے کلام، بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، بعض کے درجے بلند کیے۔ ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اللہ پاک نے نام نہیں لیا اس کے اللہ پاک نے درجے بلند کیے، یا مفسرین نے نقطہ اٹھایا کہ اللہ نے نام نہیں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے درجے سب سے زیادہ بلند فرمائے۔ تو یہاں پر من کلم اللہ، بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلند کیا ہے، تو نام کیوں دیا؟ دیکھو بھائی، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ایسی مخصوص ہوتی ہیں کہ وہاں نام لینے کی حاجت نہیں ہوتی، جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا، صدر صاحب کون ہے؟ بلال مسجد کی، بلال مسجد کو صدر صاحب نے کہا، سب جانیں گے بھائی کون شخص ہے یہ، اس وقت کون ہے، سب پتہ ہے۔ تو بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا منصب اور مقام ایسا کسی جگہ پر مقرر ہوتا ہے کہ وہاں پر صرف ان کا بس ذکر کر دینے سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کون شخصیت مراد ہے یہاں پر۔ تو اللہ نے نام نہیں لیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے نام نہیں لیا کہ ایمان والا خود بخود سمجھ جائے گا کہ جس کے رب نے درجے بلند کیے ہیں وہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں سکتا، وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ کو اپنے حبیب سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ اس کو یقین نہیں آتا قرآن کو محبت کی نظر سے بار بار پڑھے، اس میں محبت کی باتیں بڑی ہیں، بہت ہیں، کثیر ہیں، لیکن ایک محبت کی بات تو یہی ہے کہ بھائی بندہ جس سے محبت کرتا ہے عام طور پر بڑی محبت ہوتی ہے، جس کا ادب، جس کا احترام محفوظ کروانا ہوتا ہے، تو اس کا نام نہیں پکارا جاتا بلکہ اس کو القابات کے ساتھ، پیارے پیارے القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جتنے نبی آئے ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کئی ہم نے آیتیں پڑھی سورۃ الرحم سے لے کر ناس تک، اللہ پاک نے کہیں فرمایا یا نوح یا نوح، اور
یا کہا یا صالح یا ابراہیم، اللہ پاک نے سارے نبیوں کا نام لے کے پکارا ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ یا موسیٰ، کہیں پر کہا کہ یا عیسیٰ، کہیں پر فرمایا کہ یا ابراہیم، کہیں پر فرمایا کہ یا موسیٰ۔ لیکن جب باری آئی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کر دے کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ بھی حضور کا قرآن میں نام لے کر حضور کو پکارا ہو، جہاں بھی پکارا ہے، جب باری آئی ہے حبیب کی فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پاس رسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ تو جہاں بھی رب نے نام لے کر پکارا تو انبیاء کے دوسروں کے نام لے کر پکارا، حبیب کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ حضور کی شان جو ہے وہ آپ کے اوصاف کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اور جہاں پر اللہ پاک قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو نسبت حضور کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ سے یہ کہوں، ایک میں کہوں کہ آپ یہ کہیں گے بیٹا ہے، پوچھے یہ کون ہے؟ آپ کے بیٹا ہے۔ میں آپ سے دوسری بات آپ کہیں گے میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا کہنے کے اندر اور بیٹا کہنے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ میرا بیٹا کہنے کے اندر نا بڑی محدودیت ہے، دوست کہنے کے اندر اور میرا دوست کہنے کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، ہمارا کہنے کے اندر اور یہ کہنے میں بڑا فرق ہے، ہمارے کے اندر اپنائیت ہے۔ تو سبحان اللہ، جہاں بھی اللہ پاک پیارے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فلا وربک، اپنے نسبت حبیب کی طرف کروا، فرمایا حبیب تیرے رب کی قسم ہے۔ کیا فرمایا؟ تیرے رب کی قسم ہے۔ رب تو سب کا ہی ہے، لیکن حضور کی طرف خاص طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اضافت کا فرمایا حبیب فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے فیصلے میں آپ کو حق نہ بنا دیں۔ تو جب اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے تو یقیناً حضور کا ذکر بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے محبوب کے ذکر کو اتنی بلندی عطا کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے ہر جگہ حضور کے ذکر کو رکھ دیا ہے۔ اذانوں کے اندر، نمازوں کے اندر، کلموں کے اندر حضور کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے حبیب کی جو ذکر کی بلندی ہے۔ اور محافل میلاد مصطفیٰ جو سجائی جاتی ہیں ان کے مقاصد، اس میں سے ایک حضور کے ذکر کی بلندی، جو اللہ پاک نے حبیب سے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ میلاد مصطفیٰ کی صورت میں پورا ہو رہا ہے، کہ ایسی ذکر کو بلندی کی کہ آخرت کے اندر، عالم ملکوت کے اندر تو حضور کے ذکر کو بلندیاں وہ رب جانتا ہے کتنی بلندیاں عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بلندی دنیا کے اندر لوگوں کے نظروں کے سامنے دکھائی ہے کہ حبیب کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہو رہا، دنیا کے کونے میں جہاں جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں وہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ حالانکہ آپ بتائیے محفل میلاد میں کون سا غیر شرعی کام کیا جاتا ہے؟ اس میں تو حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، بالکل ثابت ہے کہ نبی کرتے رہے، صحابہ نے کیا حضور کا ذکر محافل سجا کر باقاعدہ۔ ہم اپنے انداز میں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے زمانے میں تھوڑی جدت آ گئی، ہم اس میں اسپیکر بھی ساتھ استعمال کر لیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس میں اور اچھا ہوتا ہے، مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ زمانے کی سہولیات میں پہلے لوگ بغیر مائک کے اذان دیتے تھے، آپ اگر مائک کے بغیر اذان دے کے دیکھو، آدھا محلہ جو ہے آپ کو پریشان نہ کر دے کہ بیٹی کو پھر بتائیے گا کہ آج مائک کے اذان، آج پورا محلہ پوچھے گا، کیونکہ مائک کی جو اذان ہے اس میں مزید ایک اچھا پن آ گیا۔ تو حضور کے زمانے سے پہلے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ذکر کی محفلیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ محفلوں کے انداز اپنے اپنے تھے، اور آج کل کے زمانے کا انداز پھر اپنا ہے۔ یہ ذکر کی محافل سجتی ہے، یہ کہتی ضروری تو نہیں ہے، ہم نے کہا بے شک ضروری نہیں ہے، ضروری کا مطلب ہے کہ فرض نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت نہیں کرتا تو ہم کیا اس کو گناہ گار کہتے ہیں؟ کبھی ہم کہتے ہیں گناہ گار ہو گیا، فاسد ہو گیا، فاجر ہو گیا۔ ہاں جب کرے گا انشاءاللہ اور مزید محبت بڑھے گی تو کبھی کسی کو گناہ گار نہیں کہا، لیکن یاد رکھیے، یہ میری بات نوٹ کرنے کی، یاد رکھنے کی ہے کہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ یہ ہے تو مستحب، لیکن اس کے پیچھے جو پیغام ہے وہ فرض سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ ہے حضور کی تعظیم۔ کیا ہے؟
اور اللہ پاک نے ہمیں حضور کی تعظیم کرنے کا حکم، اس لیے میں نے بزرگوں کی باتیں پڑھی ہیں، حضرت علامہ سیوطی کی پڑھی ہیں، علامہ کستلانی کی پڑھی، جو ہمارے بزرگ جنہوں نے باقاعدہ میلاد پر کتابیں لکھی، تو ایک ہی بات تھی کہ یستحق لنا اظہار شکر لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد پر ہمیں شکر کرنا مستحب ہے سرکار۔ یہ اللہ کا شکر جو ہے وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور کی آمد پر ذکر کریں اور حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ یہ حضور کی تعظیم میں سے علامہ کستلانی فرماتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِ لِعَمَلِ الْمَوْلَدِ، حضور کی جو ہے تعظیم میں سے ولادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ لہذا یہ محفل میلاد مصطفیٰ، اس کے بارے میں اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت یہ ہے، علامہ کستلانی فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ محفل میلاد مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری جلدی جلدی عطا کرتا ہے، سارا سال اس کو امن رہتا ہے اور سارا سال اس کو امن و امان رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں اللہ کے حبیب کا ذکر جو کر دیا ہے۔ اس لیے سارا سال اللہ پاک میلاد مصطفیٰ کی برکت سے امن اس کو عطا کرتا ہے اور یہ امن اس کو سارا سال رہتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان نصیب کر دیتا ہے۔ علامہ جوزی نے یہ واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک شخص بغداد شریف کے اندر تھا، وہ ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ کرتا تھا، اپنا پیسہ خرچ کرتا، لوگوں کو 12ویں شریف کے دن وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہا کرتا تھا اور ایک یہودی یہودن تھے۔ ایک دن جو ہے وہ یہودن نے اپنے یہودی شوہر سے کہا، دیکھو یہ شخص یہ کیوں کرتا ہے ایسا کہ جب بھی سال کا ایک دن آتا ہے تو یہ اس دن خاص طور پر کھانے کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیسے تقسیم کرتا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو اس کے شوہر یہودی نے کہا کہ اس کا یہ گمان ہے کہ اس کے نبی آج کے دن پیدا ہوئے تھے، یہ سب کچھ یہ ان کی خوشی میں کرتا ہے، یہ ان کی محبت میں کرتا ہے، یہ سارا اسی وجہ سے کرتا ہے۔ لہذا جو ہے وہ یہ بات کہتی اور وہ اسی دن جو ہے وہ سو گئی۔ جب سو گئی تو اس کی قسمت جاگی۔ علامہ جوزی کہتے ہیں اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کے گھرمٹ کے اندر تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحابہ کے گھرمٹ میں تشریف فرمایا، کہتے ہیں میں نے کسی ساتھ والے سے عرض کیا کہ میں اپنے نبی کو اگر یہ کون ہیں تو اس نے کہا یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو میں نے خواب میں کہا اگر میں ان کو سلام کروں تو میری بات کا جواب دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھائی تو مجھے اس پر بڑا ہی تعجب ہوا، میں نے کہا میں تو یہودی اور آپ میری بات کا بھی جواب دیتے ہیں، آپ میری بات کا جواب دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ایسی شفقت ایسی رحمت مجھ پر کی کہ خواب ہی کے اندر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میں بھی اب جب اٹھوں گی تو میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤں گی۔ اور کہتے ہیں جب وہ اٹھی دیکھا کہ اس کا شوہر بھی تیاریاں کر رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ تیاریاں کر رہا ہے، اپنا مال جمع کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میں بھی میلاد مصطفیٰ سجانے لگا اور کہا تجھے ایمان مبارک ہو۔ میں نے کہا یہ تو خواب کی بات تھی، مجھے کیسے پتہ لگا کہ میں خواب کے اندر مسلمان ہوئی؟ کہا جس نبی نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے اس نے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی یہ خوشی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایمان نصیب کیا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے جس کی وجہ سے کفر و شرک کا رد ہوتا ہے۔ جب ابو لہب جیسے کالے کافر بھی، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی مدارک میں فرماتے ہیں، جب ابو لہب جیسے کافر بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خالی نہ چھوڑا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ جب حضور کی محبت کے اندر وہ اپنے مال کو خرچ کر کے میلاد کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا مال خرچ کریں گے، میلاد کی محفل اپنے گھر میں سجائیں۔ اچھا میلاد کی محفل سجانے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس میں بڑا پیسہ لگتا ہے، ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم نہیں سجا۔ بھائی میلاد کی محفل کے لیے لنگر ضروری ہے کیا؟ بہت بڑا لنگر ضروری ہے؟ آپ شربت بھی پلا دیں، نہ بھی پلائیں تب بھی میلاد ہو ہی جاتا ہے، کچھ بھی نہ پلائیں وہاں حضور کے ذکر کی محفل ہی کرتے ہیں۔ عاشقان رسول کو جب دعوت دیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گھر میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو کیا ہم کھانے کے لیے پڑھتے ہیں میلاد؟ ہم کھانے کے لیے مناتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم تو کھانے کے لیے میلاد نہیں مناتے، نہ کھانا تو ہم گھر میں بھی کھاتے ہیں بھائی۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم حضور کی تعظیم کے لیے اور محبت مصطفیٰ کے اندر سرشار ہو کر مناتے ہیں۔
کھانے پینے کے نہیں بناتے لنگر، یہ یاد رکھیے لنگر نہ بھی ہو تب بھی میلاد میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ تو میلاد کی محفل صرف شربت یہ اگر آپ پلاویں کسی کو نہ بھی پلائیں کوئی نہیں تو محفل میلاد مصطفیٰ تو ہو ہی جاتی ہے۔ حضور یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا خرچ کیا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ یا کیا دیکھے جاتے ہیں؟ دل دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جدودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی مایا ناز کتاب انہوں نے دلائل الفراش شریف درود پر لکھی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، آپ درود پڑھے سے امام کا دور انشاءاللہ اس میں محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضور کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل الفراش کی کتاب لکھی تو 70 سال کے بعد 77 سال کے بعد جب ان کی قبر کو منتقل کیا گیا تو 77 سال کے بعد بھی حضرت علامہ محمد بن سلیمان جدودی کا جسم ایسا تھا جیسا کہ آج ہی کسی نے دفن کیا ہے۔ کسی نے امتحان لینے کے لیے دیکھا کہ ان کے ہونٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر دبایا تو ان کے ہونٹ کے اندر ویسے ہی خون جاری تھا جیسا کہ زندہ شخص کے جسم کے اندر خون جاری ہوتا ہے۔ 77 برس ان کو گزر گئے۔ آپ یہ حدیث پاک دلائل الفراش شریف میں جو سرکار کی بارگاہ مقبول عام کتاب حضور کی بارگاہ میں جس سے شرف قبولیت حاصل ہے، جس کی قبولیت کے اندر حضور کی بارگاہ میں مہر ہے، مشائخ جس کی اجازت دیتے آئے ہیں، اس لیے روایت نقل کی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر آپ کی حیات طیبہ میں یعنی ظاہری حیات میں درود پڑھتے ہیں اور جب آپ سے غائب ہوتے ہیں آپ کے پیچھے پڑیں گے تو پھر ان دونوں کا کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے عاشقوں کا درود خود سنتا ہوں اور باقیوں کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھائی حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ذوق دیکھے جاتے ہیں، وہاں مال نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ حضور کی آمد، حضور کی آمد، یہ کی آمد، تک آپ نے شرکت کرنی چاہیے، 12 دن نیت کرتے انشاءاللہ، 12 دن اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے حبیب ہم پر من کر سے قبول فرما دے، فرما دے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ ہاں یہاں مدینے کا ٹکٹ نہیں مل سکتا، یعنی کہ ہم اعلان نہیں کریں گے، حضور دیں گے انشاءاللہ، حضور سے مانگیں، ان سے کہیں گے تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں دے اتنا کہ ہم آپ کو مدینے کا ٹکٹ عطا کریں، یہاں پر آپ آئیں دعا کریں انشاءاللہ عز و جل حضور جو ہے وہ عیدی کی خوشی میں ہو سکتا ہے مدینے کا ٹکٹ ہی عطا کر دیں، مدینے میں جانے میں پیسے نہیں لگتے، وہاں پر تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ذوق دیکھا جاتا ہے، اس لیے آپ آئیے 12 دن تک شرکت کیجیے۔ آمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمینہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا سر، جھک گیا ہے کفر کا سر، جھک گیا ہے کفر کا سر، بڑھ گئی ہے ڈوب کر در یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمینہ بی بی کے گھر پر، آمینہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا سر، گیا ہے کفر کا سر، بڑھ گئی ہے ڈوب کر در یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جشن میلاد نبی ہے، نور کی چادر تانی ہے، روشنی
روشنی ہے، ہر طرف یہ مچی ہے، بنا نبی